السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقال عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه عرف ربه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز قابل قدر صدر جلسہ عمت فیوضہم، معزز مہمان حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، ہم لوگ ایک تاریخی اجلاس میں جو ہمارے گاؤں کے لیے انتہائی قابل قدر اور قابل یاد جلسہ ہے، اس میں بحمد اللہ تعالی گاؤں کے تمام طبقہ، مستورات کا بھی، مردوں کا بھی، بچوں کا بھی، جوانوں کا بھی، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، سب کا ماشاءاللہ جمع ہے۔ اس میں ہم معزز علماء اکرام کو بلا کر اپنے وہ طلباء عزیز جنہوں نے اساتذہ کی نگرانی میں مکاتب میں شب و روز کی تعلیم حاصل فرما کر ایک معیار پر پہنچے ہیں، ان کے اعزاز کے لیے، اور وہ طلباء جو ختم قرآن کیے ہیں ان کے احترام میں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ جاگنا اصل ہے، چاہے آدمی جب بھی جاگے، لیکن وہ جاگ گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاگنے والوں کے سلسلے میں ایک مصرع پڑھتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جاگنا صرف ہمارا جاگنا نہیں، ہمارے جذبات کو جگانا، خیالات کو جگانا، سوچ کو جگانا، ہمارے تصورات کو جگانا، عزائم کو جگانا، نیتوں کو جگانا، یہ سب جگانے کے ایک ایک شعبے ہیں۔ اگر ان تمام شعبوں میں بیداری آ گئی
جس کو ہم عام زبانوں میں جگانا کہتے ہیں، اس کو اردو میں بیداری کہتے ہیں، بیدار کرنا، بیدار ہونا، بیداری لانا۔ ماشاءاللہ ہم بیدار ہو چکے۔ شاید کہ پلنگ خفت باشد، کہ بار بار یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، بھئی زیادہ ہنگامہ مت کرو، شور مت مچاؤ، ہو سکتا ہے شیر سو رہا ہو، وہ جاگ گیا تو پھر وہ ہنگامہ کر دے گا۔ اسی طرح 2023 میں ہی صحیح ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک انقلابی جلسہ فرما کر اپنے اطراف و اکناف والوں کو اپنے جگ جانے کی اطلاع دے دی۔ ہم نے یوں کہہ دیا، اے لوگو، تمہارے تصورات میں، تخیلات میں جو ہیں وہ ہیں، لیکن اب ہم وہ نہیں ہیں جو تھے، اب ہم بہت بدل چکے ہیں۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک جذبہ ہے، ہمارا ایک شوق ہے، ہمارا ایک ذوق ہے، ہمارے ایک ارادے ہیں، ہمارے کچھ عزائم ہیں۔ وہ تمام عزائم کا اظہار کے لیے یہ اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، تاکہ ہم پورے علاقے والوں کی اس بات کی اطلاع دے دیں۔ ہماری عورتیں فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کر چکی ہیں، عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کر چکی ہیں۔ ہمارے خواتین ازواج مطہرات کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گی، اور ہمارے خواتین مہاجر عورتوں کو دیکھ کر، انصاریات کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گی، اور ہمارے خواتین انشاءاللہ وہ نمونہ قائم کرے گی جو ایک ماں کو مثالی ماں بن کر جینے کے لیے ضرورت ہے، ایک بیوی کو مثالی بیوی بننے کے لیے ضرورت ہے، ایک بہن کو مثالی بہن بننے کے لیے ضرورت ہے، ایک ساس کو مثالی ساس بننے کے لیے ضرورت ہے، اور ایک رشتہ دار خاتون کو اپنی رشتہ داری مثالی طور پر نبھانے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ جاگ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مردوں میں مثالی مرد بننے کا ارادہ، مثالی شوہر بننے کا ارادہ، مثالی باپ بننے کا ارادہ، مثالی بھائی بننے کا ارادہ، مثالی نانا اور دادا بننے کا ارادہ، یہ ایسا ارادہ بیدار ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ سبق پھر پڑھ، اب سبق لینا شروع کریں۔ پہلے ہم ارادہ کرتے ہیں، پہلے ہم نیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مجلس کو الحمدللہ ہماری بیداری کی افتتاحی مجلس بھی، ہمارے بیداری کی اطلاعی مجلس بھی، ہمارے بیداری کی ایک انقلابی مجلس بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دے دے، اس کی ہم سب دعا بھی کریں گے، ارادہ بھی کریں گے۔ اسی طرح میں تمام اس وقت میں آئے ہوئے ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا، جلسے کہیں رسومات کے حد تک نہ رہ جائیں، یہ بات یاد رکھو۔ بھئی یہ تمام بنی اسرائیل کو خاموش رہنے بولو، بھئی سنو، ہاتھ بنو، ہاتھ بنو، ہاتھ بنو، ہاتھ بنو، اور منہ پر انگلی رکھو، منہ کھولے انعام نہیں۔ ایک حضرت وہاں دیکھتے رہو، بھئی کون کون منہ کھول رہی ہیں، کیوں ان سب کو باہر نکال لو۔ اب تک تمہارا بیان ہمیں سنے نہیں، ہمارا بیان سنو۔ تمہاری بمڑی بڑی بمڑی ہوگی نا جی؟ ہاں بھائی، تو ہم لوگ اس وقت بیداری کی جو اطلاع دے رہے ہیں، یہ اس جوش میں آ کر ایک رسم نہ بنا لے۔ چلو بھی سالانہ جلسہ کریں گے، سالانہ اسی طریقے سے ماشاءاللہ بہترین انتظام، بہترین نسق، بہترین ترتیب، بہترین نظام، اتنا ہمارے حد تک رسمی طور پر باقی نہ رہ جائیں، بلکہ وہ بیداری جو مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر دعوت پر آئی، مدینہ منورہ میں سرکار کی ہجرت پر آئی، مسجد نبوی کی اذان پر آئی، صحابہ کرام کی محنت پر آئی، بدر کے وجود پر آئی، احد کے وجود پر آئی، وہ بیداری اصل مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد
وہ لوگ جن کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے تراشتے 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 اس طرح چمکا دیا وہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اب رضی اللہ عنہ آج بھی بن سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، صحابیت کا دروازہ بند۔ صحابیت منتخب شدہ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، صحابیت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، لیکن رضی اللہ عنہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ہماری عورتیں رضی اللہ عنہا، ہمارے مرد رضی اللہ عنہ آج بھی بن سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شرط ہے صحابہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ۔ او جوانوں، صحابہ میں جو جوان تھے اپنی زندگی کا ان کو نمونہ بناؤ۔ او بوڑھو، صحابہ میں جو عمر رسیدہ تھے ان کو تو اپنا نمونہ بناؤ۔ او ادھیڑ عمر کے لوگوں، صحابہ میں جو تھے ان کو نمونہ بناؤ۔ او کاشتکاروں، انصاریوں کو نمونہ بناؤ۔ او تاجروں، مہاجرین کو نمونہ بناؤ۔ اے عورتوں، مہاجرات اور انصاریات کو نمونہ بناؤ۔ بچوں سے کہا جاتا ہے تم صحابہ کے بچوں کی طرح بنو۔ کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ، وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ اللہ نے امتحان لیا۔ کس کا؟ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا۔ لیکن ماشاءاللہ تمام صحابہ اعلیٰ معیار پر، تمام صحابہ اللہ کے پرکھ میں، اللہ کے جانچ میں، اللہ کے اس اختبار میں، اللہ کے اس امتحان میں ایسے کھڑے نکلے۔ اولئک هم المؤمنون حقا ہونے کے اللہ نے سند دے دی، یہ سچے مسلمان ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ راہ یافتہ ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جو وعدہ کیا، جو عہد کیا، اس کو پورا کر کے بتایا۔ اور ان میں سے بعض پورا کر چکے، ان میں سے بعض انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ لوگ رنگ بدلنے والے نہیں ہیں، ڈھنگ بدلنے والے نہیں ہیں، سوچ بدلنے والے نہیں ہیں، نظر بدلنے والے نہیں ہیں، فکر بدلنے والے نہیں ہیں، جذبات بدلنے والے نہیں ہیں، خیالات بدلنے والے نہیں ہیں، ماحول بدلنے والے نہیں ہیں، عادتوں کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو رنگ میں رنگ دیے گئے اسی رنگ پر موت تک رہیں گے۔ لیکن ہمارا کیا قصہ؟ ہم لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ علماء کے صحبت میں رہے تو بڑے صوفی کی طرح باتیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، چھتریاں کے ساتھ جا کر ملے تو خود بھی بڑا چھتری امبرلہ بن جاتا ہے، چھتریوں کا سردار، چھتریوں کا امیر، چھتریوں کا مربی، چھتریوں کا ذمہ دار، چھتریوں کا مقتدا اور مربی بن جاتا ہے۔ یہ غلیظ کاماں چھوڑو، یہ غلیظ نہیں بلکہ جڑ غلیظ۔ جب تک ہم لوگ رنگ برنگی بننا نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگوں کا ایمان کا کوئی استقامت نہیں رہے گا۔ یہ رنگ برنگی، دو رنگی چھوڑ، ایک رنگ ہو جا۔ دو رنگی اللہ کو پسند نہیں، یہ دو رنگی چال۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، رمضان میں دیکھے تو ایسا چہرہ، ایسی عادتیں، ایسی باتیں، صورت دیکھے تو کیسا حضرت کیا جی انوچ کیا جی انو ہاؤ حضرت انوچ، کتنا معصوم چہرہ، یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا بولیں گے، ویسا معصوم چہرہ۔ خصوصاً اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے ان میں سے تو ایسا بیٹھتا ہے، اس سے بڑا متقی پرہیزگار کائنات میں کوئی نہیں۔
کون تے بھی اس کا چھتری دوست فون کرے تو جواب کیا دیتی؟ با میں اعتکاف میں ہوں، ذرا عید کے بعد تجھے ملتا ہوں۔ وہ دوسرا، با روزے سے ہوں، ذرا روزہ ختم ہونے کے بعد ملتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس وقت میری زبان جو تو سن رہا ہے اس کی ویلیڈیٹی افطاری تک، جو حلیہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اس کے یہ حلیہ کب تک؟ رمضان کے چاند دیکھنے تک۔ ذرا وہ چاند دکھنے دے، ذرا افطاری ہونے دے، اصل میرا رنگ کیا ہے وہ بتاتا ہوں، اصل میرا ڈھنگ کیا ہے بتاتا ہوں، اصل میری سوچ کیا ہے بتاتا ہوں، اصل میری زبان کیا ہے بتاتا ہوں، اصل میری نظر کیا ہے بتاتا ہوں، اصل میرا روپ کیا ہے بتاتا ہوں۔ یہ سے کہتے ہیں چھتری۔ چھتری کسے بولتی؟ ادھر جھڑی پڑی تو ادھر، ادھر جھڑی پڑی تو ادھر، ادھر جھڑی پڑی تو ادھر، ادھر جھڑی پڑی تو ادھر۔ چھتری کا قبلہ متعین نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے چھتری، اس کا قبلہ متعین نہیں رہتا، اسے کسی چھتری بول کو کون جی نہیں چھتری حضرت کیا مطلب؟ اس کے باتیں ہی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ آج انہیں بڑے صوفی کے سکا بول رہا نا، یہ 2 دن کے بعد آپ کو دیکھو حضرت کہاں پہ انہوں کیا چیز ہاں انہوں چی وہ تمہیں دیکھے نا وہ دوسرا کلر، یہ جو دیکھ نا یہ اصل کلر ہی ہے، وہ جو دیکھے نا وہ میک اپ ہو۔ جیسے بعض دلہنوں کو دلہا کے گھر والے جب دیکھنے کے لیے آتے ہیں میک اپ کرا کو بٹھا ڈالتے، اور وہ بیچارہ دلہا دیکھتے ہی فریفتہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کائنات میں چراغ کیا مرکوری لیٹ لے لے کو تلاش کرے تو بھی نہیں ملتی نہیں، کیا ناک، کیا چہرہ، کیا اس کے رنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ہو گیا یہ بیچاری میک اپ کو گیٹ اپ کر لے کو چھٹی دنوں تک، لیکن کتنے دن کر سکتے ہیں؟ حمام میں جاؤ کو آدھے گھنٹے کے بعد عورتیں نکل رہی تو چپکے نہیں نکل رہی، وہاں بھی میک اپ سے ٹکلک بڑے رہتی، میک اپ کر لے کو نکلے کا تو ہمارے شوہر کے سامنے ہماری عزت باقی رہتی۔ سو یہ کامال چھوڑو، جو رنگ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے بھائی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور یہ جو میک اپ، جیسے ایک لطیفہ ہمیشہ سنایا کرتے تھے حیدرآباد کے ایک حضرت، فرشتوں کو اسرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بلا کر ادرابا اسرائیل یہ خواتین کی روح نکالنا بالکل لسٹ دیے گئے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام جا کر شام کو واپس آئے، کیا کام ہو گیا؟ نہیں اللہ تمہیں دیے سو لسٹ میں ایک جنے بھی نہیں وہاں۔ اللہ تعالیٰ ایک جنے بھی نہیں، کیا باتیں کریں تمہیں؟ نہیں اللہ تمہیں دیا نہ ہو ان میں سے کون بھی نہیں۔ اچھا جاؤ اور ایک بار جاؤ، پھر جاؤ پھر واپس، کیا بات؟ نہیں ان میں سے کون بھی نہیں۔ پھر جا کر پھر اگر سن با تو دن میں چلے جا، تو دن میں جا کو ان کو فالو کر لے، کو چھوڑو کون سے گھر میں جا رہی، کون سے کمرے میں جا رہی، پیچھے جا، شام کو روح نکالنے بولے نہیں شام کو روح نکال پرواہ نہیں، اب انہوں فالو کر لے کوچ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام ٹیم کے ساتھ تھے، جہاں کو کیا دیکھ رہے ہیں، اندر بیچاری گئی واش روم کو، باہر آنے کے بعد چہرہ بدل گیا۔ اسرائیل علیہ السلام پریشان، کیا رے اللہ انیج کیا انہیں ہاں انیج انیج کیا انہیں ہاں انیج با۔ اسرائیل علیہ السلام کنفیوز، ایسے میک اپ ہمارے خواتین کرتی، خیر یہ تو گاؤں ہے، گاؤں میں تو کوئی میک اپ کی کب سب کرتی کیا بھائی؟ نہیں کرتے رہیں گے بھائی، یقین ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے، یا اگر کوئی فارورڈ بچیاں ہیں تو وہ کرتی ہوں گی۔ بنگلور میں بہت، دیگر جگہوں پر بہت، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو اپنے بدن میں نقشے کدواتی ہیں اور اپنے میک اپ بال اکھڑواتی ہیں، متفلجات دانتوں کے درمیان شگاف پیدا کرتی ہیں، اور میک اپ کے معنی کیا ہو انگلش میں؟ اوپر تھوپ لیو، اوپر میک اپ
اوپر تھوپ لیے خوب. اب جس وقت پاؤڈر دھلتے ہی دیکھے تو چاند گرہن ہو گیا. پاؤڈر لگا کو دیکھے تو چاند، پاؤڈر نکال کو دیکھے تو چاند گرہن، پاؤڈر لگا کو دیکھے تو سورج، پاؤڈر نکالے تو سورج گرہن. لا حول ولا قوہ. اب رشتہ رہتا ہے کیا بھائی؟ اس لیے ہم لوگ ہمیشہ دلہا والوں کو کہتے ہیں اجتماعات میں جاؤ، اجتماعات میں جاؤ. ہاں، کسی کے بارے میں آپ اصلی چہرے میں دیکھنا ہو اجتماع میں جا کو دیکھ لو. شادیوں میں نہ کو دیکھو. شادی میں دیکھیں حضرت پسند آئی، وہ اصل چہرہ نہیں. میت میں دیکھو، میت میں جو چہرہ ہے وہ اصل چہرہ. اجتماع میں جو چہرہ ہے وہ اصل چہرہ. مدرسے میں جو چہرہ ہے وہ اصل چہرہ. گھر میں جو چہرہ ہے وہ اصل چہرہ. باہر جو چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں شادی میں وہ اصل چہرہ نہیں، وہ میک اپ والا چہرہ. الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ چہرہ جو بدلتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے پر اللہ چہرے میں قدرتی نور عطا کرتے ہیں. من ترک صلاۃ الفجر لیس فی وجہہ نور. ایک صاحب نے کہا حضرت یہ گاؤں میں پورے دلندراں، یہ دلندراں کو سدھارنے کیا کرنا؟ شارٹسٹ ایک نسخہ دیو. اب بزرگ بولے کیا بھائی ویسے کیا؟ ہاؤ کیا بھی نہیں، سب کو کہو اپنے سر پر ٹوپی لگائے رکھو، اپنے سر پر ٹوپی لگائے رکھو. عورتوں سے کہو اپنے سر پر اوڑھنی اڑائے رکھو. اور پھر نماز کی پابندی کرو. مرد حضرات مسجد سے جڑ جاؤ، عورتیں مصلی سے جڑ جاؤ. اذان ہو رہی ہے، نماز کا پابند مرد بھی ہو گئی، عورتیں بھی ہو گئی. ایک ایک غلاظت دور ہوتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ میں دم سننا جی کرو گے؟ ارے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے پابندی سے؟ ہاتھ اٹھا دیں گے موت تک. ماموں ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھو، پگڑی والے ماموں کا ہاتھ اٹھائش نہیں. ہاں سب دیکھتے رہو تو حاضری لے لو عادت ہے نا ہم نا، چھوڑو بس. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ تو نماز پابندی کے ساتھ، سفر میں ہو یا حضر میں، ہر حال میں نماز. کہیں بھی جاؤ نیت کر لو. جان میرے ماموں سسرے جناب طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جناب طلحہ وہ افطاری تقسیم کرنے کے لیے 2 ویلر میں جا رہے تھے. رمضان مبارک کب کی بات بول رہا ہوں؟ 2007 کی بات بول رہا ہوں میں. تو جب جا رہے تھے تو درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. برابر افطاری کو 10 منٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہوا. سر سے خون بہ رہا ہے، کان سے خون. اس وقت میں پانی لانے والے پانی لا کر کہہ رہے ہیں حضرت پانی پی لیو، پانی پی لیو. تو اس حال میں بے ہوشی میں کہہ رہے تھے نہیں میں روزے سے ہوں، ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا. نہیں میں روزے سے ہوں، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا. نہیں میں روزے سے ہوں، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا. میرے عزیز بھائیوں، ان کو لے کر ہاسپٹل لے گئے. ادھر اذان ہو رہی ہے افطاری کی اور ادھر پر روح قبض ہو گئی. یہ ہے اصلی روزے دار کی موت. نماز ہماری ایسی ہو. میرا شاگرد مولوی جنید گدک آخری وقت سکرات طاری ہے، 2 دن سے بے ہوش ہے، ہبلی میں ایڈمٹ ہے. ہوش آیا تھوڑی دیر کے لیے، اپنے بھائی کو اشارہ کیا ذرا مجھے تیمم کرا دو. وہ بیچارہ فوراً تیمم کرایا. وہ لیٹے لیٹے بے ہوش، یعنی ہوش بالکل نہیں، ہاتھ باندھا، مکمل نماز ادا کی اشارے سے. اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک سلام پھیرا، دوسرے سلام پر روح قبض ہو گئی. میں پرانے بزرگوں کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں. اس وقت اللہ سے نیت کرو یا اللہ مجھے ایسی موت دے. میری ابھی یہاں میرے بھائی آئے ہوئے ہیں جناب آصف حبیب اللہ صاحب. ان کے والد محترم وکیل تھے، لائر تھے.
ماشاءاللہ کئی بزرگوں کی خلافت ان کو حاصل تھی، آخری معمولات کے اتنے پابند، اللہ کرے کہ ان کا چھوٹا سا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ روزانہ علی میاں صاحب کے مرید تھے، اور علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کے مریدین میں ایک وصیت، روزانہ سورہ کہف پڑھنا، روزانہ سورہ کہف پڑھنا۔ اور حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ سے بہت عقیدت اور بہت چاہت، کئی بزرگوں سے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اجازت بھی دلوائی، تو وہ آخری وقت میں ہمارے ساڑو کا ولیمہ تھا، اور یہ نکلتے ہوئے ان کو بے قراری ہوئی، بے قراری کو دور کرنے کے بعد وضو کیا، اپنے معمولات پورا کرنے کے لیے پلنگ پر آئے، معمولات میں قرآن پاک پڑھتے اسرائیل علیہ السلام آ گئے، یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں چشمہ ہے، روح پرواز ہو گئی، روح پرواز ہوئی، قرآن نہیں چھوٹا، ہاتھ میں جو کہ تو قرآن باقی ہے، اسی حال میں روح پرواز ہو گئی۔ دنیا میں وہ رہتے ہوئے مجنون کہنے والے کہیں، نادان کہنے والے کہیں، دور اندیش اس انسان کو نہیں ہے کہنے والے کہیں، لیکن ان کی موت نے بتا دیا اللہ کے وہ کتنے برگزیدہ تھے، اللہ کے وہ کتنے قریب تھے۔ میرے عزیز بھائیو، نیت کرو انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں جب بھی موت ہو، ایک تاریخی اعلان ہو، بھائی کلمہ پڑھتے عبدالغفار صاحب کا انتقال ہو گیا، ذکر کرتے فاطمہ کا انتقال ہو گیا، ارے بھائی نماز پڑھتے سجدے میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور ادھر تہجد کی نماز کے وقت میں وضو کرتے عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کی کارگزاریاں انشاءاللہ اس مکاتب کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، تموتون کما تعیشون وتحشرون کما تموتون، ایسے مرو جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے حشر کے میدان ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ آج لمبی بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ہے، وہ موت آنے کے لیے کرنا کیا، 3 کام حدیث میں صرف 3 نصیحت کی گئی، وہ کیا، من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ من اکل طیبا، نیت کرو یا اللہ اس منہ میں جو بھی لقمہ جائے گا وہ حلال لقمہ جائے گا، حرام لقمہ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، پردہ نشی خواتین، جو لقمہ حرام کھانے کا منہ عادی ہو جاتا ہے، حرام لقمہ کھانے کا منہ عادی ہو جاتا ہے، اس منہ سے، اس زبان سے چاہے وقت کا ولی کلمے کی تلقین کرے تب بھی کلمہ نہیں نکلے گا۔ سب توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کلمے کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں؟ سب توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب توبہ کریں گے، عورتیں بھی توبہ کریں گی، تمام عورتیں، تمام مرد، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ اس نیت پر سب کا خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرمائے۔ یہ منہ کبھی غلط نہیں، جیسے میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، ہم حلال کھائیں گے، بچوں کے اندر حلال جذبہ، بچوں کے اندر حلال خیال، بچوں کے اندر حلال باتیں، بچوں کے اندر حلال نظریں، یہ جیسے کھانا ہوگا ویسے بچے پیدا ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے نیک ہونے کی علامت یہاں فرشتوں کی طرح بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زبان کو ذرا لیٹ کنٹرول کر دے، تھوڑی دیر کے واسطے، بعد میں اتنا بولنا بولو، ہاں اچھے بچے ماشاءاللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا، من اکل طیبا۔ نمبر 2، وعمل علی سنت، سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل۔ یہ جتنے چڈی بنی نہ ہی سب نکال کو پھینکو، کون سے اندر پہننے کے رکھو بھائی، باہر پہننے کو اٹھا کو پھینکو۔ اب ماشاءاللہ کتنے اچھے دکھ رہے بچے گھر کو جاتے۔ کل میں مستورات کے بیان کو جا رہا تھا، ایک جنا اوپر ایک چھوٹا ایک ہاف بنین پہنا ہوا ہے، نیچے پورا آزاد، ہندوستان کی آزادی منا رہا ہے۔ میں بولا انیک با ہندوستان کا اصل آزاد انسان، کائنات میں اگر کوئی آزادی منا رہا تو کون منا رہا ہے؟ انجوائے یور فریڈم، انگلش میں ایک مشہور مقولہ ہے، وہ آزادی انہیں منا رہا سو۔ میں وہ بچے کو بولا نہیں تھو چھڑی پہ لگا جا، یہ بول کو میں چلے گیا۔ وہ بچہ میں بیان کر کو آتے ہی
ماشاءاللہ بہترین لباس میں ملبوس ہو کر حضرت السلام علیکم، حضرت السلام علیکم، میں کون ہی نہیں، وعلیکم السلام، حضرت انہیں حضرت تمہیں بڑے نہیں چڈی کر کو انہیں چنے، ارے ماشاءاللہ فوراً عمل، بچے اتنے نیک ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگ چھوڑے بچہ متیں دے چھوڑے انہیں بابا پرانا کھڑمتے انہیں آپ کو ان کو کیا بولتا تھا بچہ جی بچہ کھڑ کو بچہ چھوڑ مت، میں بھی 10 سال تک متیا سوچے بھائی سی مثال دیے تو سدھرتی ہی نو، ہاں تمہیں مت لگتے تمہیں منہ چھوڑو جی، آپ کے زمانے میں کون بھی بولنے والے نہیں تھے، اب یہ علماء کرام ہے نہیں میں بھی ہمارا ابا دو جنے کھڑ کو متے تھے سوچیے، واہ واہ کیا مثال، کیا کارنامے، کیا کارنامے، سنہرے حروف میں لکھنا سو، یہ چیزاں جو تمہارے زندگی میں ہو گئے آج ختم، آج یہ میدان میں کہیں کو جلسہ رکھو ہی سو، پورے جو کچھ ہمارے ایک سے عادتیں ہیں سب انشاءاللہ بولو دفن کر کے جائیں گے، گناہوں کا تدفین کرنے کا قبرستان اسے بنا ڈالنا سو، سب دفن کرو، کہاں بیٹھ کوئیں گے وہاں دفن کرو، جھوٹ دفن، غیبت دفن، غلاظت دفن، بدنظری دفن، بدکلامی دفن، حرام خوری دفن، حرام کاری دفن، تمام چیزوں کو دفن، من اکل طیبا وعمل علی سنت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے مطابق عمل کرنے کو سنت کہتے ہیں، بال شریعت کے مطابق، کھال شریعت کے مطابق، حال شریعت کے مطابق، شال شریعت کے مطابق، چال شریعت کے مطابق، مال شریعت کے مطابق، ہر چیز کو شریعت کے مطابق بنانا، عورتیں بھی مرد بھی، شریعت کیا ہے وہ علماء کرام کے پاس، میں اکثر تمام بیانات میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے عزیز بھائیوں ایک بات ضرور کہتا ہوں، دیکھو 3:45 بجے میری ٹرین ہے، سب 1 گھنٹہ 600، اس لیے میں ابھی 5 منٹ کے بعد ختم کر دیتا ہوں، بس ہوگی بات، میرا ارادہ اتنا لمبا بولنے کا نہیں تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن نہیں اتارا، اے نبی علیہ السلام آپ اقرا بسم ربک الذی خلق، کس کے واسطے؟ بچوں کے واسطے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، بچوں کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو اقرا کا حکم بچوں کے لیے نہیں دیا، حضور کا پہلا مکتب دار ارقم بڑوں کا، حضور کا دوسرا مکتب صفہ بڑوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساجد مسجد قباء بڑوں کے لیے، سرکار جو تشریف لائے بڑوں کو پڑھانے تشریف لائے، چھوٹوں کو نہیں۔ حضور بڑوں کو پڑھاتے تھے، مرد عورتوں کو پڑھاتے تھے، عورتیں بچوں کو پڑھاتی تھی، یہ ترتیب۔ مجبور ہو کر اسے بلائے تو مینڈو کہاں بھاگے سکا، بھاگتے رہتی، کیا رے اللہ کرنا، انہوں کنٹرول میں نہیں ہے، نہ کیا کرنا، نہ انہوں کنٹرول میں نہ انہوں کنٹرول میں، کیا کرنا، آخر کار لا کو کنٹرول، انہوں چپ کے بیٹھو کو تو بیٹھتی، اٹھو کو تو اٹھتی، بیٹھو کو تو بیٹھتی، اب کیا کرنی، چھوٹے بچے ان کو لا کر ہم لوگ مکتب پڑھانے کو بیٹھی ہیں۔ قرآن بچوں کے لیے نازل، قرآن کے مخاطب بچے نہیں ہیں، قرآن حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی آیات ڈائریکٹ میں نے فرزٹ ٹاؤن کی مسجد میں حضرت کے خطاب سنتے ہوئے یہ الفاظ آج بھی میرے کان میں گونج رہے ہیں، قرآن تمہارے دامن پکڑ کر یوں کہتا ہے، ارے اللہ کے بندے ذرا رک، مجھے سمجھ آگے بڑھ، ذرا رک مجھے سمجھ آگے بڑھ، ذرا رک مجھے سمجھ آگے بڑھ، قرآن کہتا ہے۔ لیکن ہمیں لوگاں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پڑھنے کو جاتے رہتی، قرآن کا رونا دکھائی نہیں دیتا، قرآن کا درد دکھائی نہیں دیتا، قرآن کی ترغیب سنائی نہیں دیتی، قرآن کا کہنا سنائی نہیں دیتا۔ کیسے ہو گئے ہم؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، دل ہیں دھڑکتے نہیں، آنکھیں دکھتے نہیں، نظریں ہیں دکھتے نہیں، عبرت والی نظریں نہیں، عقل ہے سمجھتے نہیں۔ کیسے ہیں یہ لوگ؟ کان ہیں سنتے نہیں، یہ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام
یہ لوگ چوپائے ہیں، چوپائے، جانور ہو گئے ہیں، جانور کا اذان، اے رے بیل جی اذان ہو رہی نا عقل نہیں تجھے؟ اے گائیں موزن صاحب اذان دینا تجھے عقل نہیں؟ کہ آج تک کون تیری بیل کو بول کو ہی کیا بھائی؟ ارے بول ابھی بول کو ہی، گائیں کو بول کو ہی، مرغی کو بول کو ہی، گدھے کو بول کو ہی، بھینس کو بول کو ہی، انسان کو رے عبد الرحمن اذان ہو رہی نا وہاں کیا جا رہا سو؟ نہیں وہ پہلے نماز پڑھ بیٹے، نماز پڑھ بولتے نہیں بولتے؟ اب کوئی اذان سن کو سیدھا جا رہا تو انہیں بھی بیل جو جا رہا نہیں، دونوں برابر. قرآن بول رہا سو میں نہیں اسا کرو لوگوں تمہیں لوگا کیا رہے حضرت ہم نہ سب بیلہ بنا دانی ہوں. میں نہیں بول رہا ہوں، کون بول رہا بھی بولو؟ اللہ کا کلام، اولئک کالانعام. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ارے میں تو بیل کو ایسے کان دیا ہی کا، ایسی آنکھ دی ہی کا، ایسی عقل دیا ہی کا، جو سمجھے، جو دیکھے، جو سنے. بیل کو وہ سب چیزیں نہیں دی اللہ تعالیٰ، لیکن کسے دیے ہیں؟ انسان کو دینے کے باوجود ایسا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کا کلام کہتا ہے بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. اسی لیے قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم. علماء کہتے ہیں جانور جیسی زندگی گزارنے والے جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے، پڑھتے 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 انشاءاللہ قرآن ختم ہونے سے پہلے اللہ ان کو انسان بنا دے گا. سب بنیں گے بھی انشاءاللہ. تو 3 باتوں میں یہ حلال کھانا، سنت پر عمل کرنا، وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، آپس میں کسی بھی تکلیف نہیں دینا. جو رکو آگے جاگے بیٹھ گئے، چیم نون غلیظ گالیاں وہ تو سنتے آ رہے جا رہے بچوں کو، انہوں آگا کا تمہارا بابا کہاں گیا دلندر، وہ انہوں تمہیں عزت دے تو انہوں عزت دینے، سامنے آؤ جی کر بولیں گے، آؤ جی آگا دیکھ کنڈا کھانے کے واسطے. انہوں ہمیں گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عورتوں کو عزت دینا سیکھو اور وہ بھی آپ کو عزت دے. شوہر کی عزت فرض ہے اور عورت کو عزت دینا واجب ہے. تمہیں عزت دو گے عورت کو اپنی بیوی کو، تمہارا خاندان تمہاری بیوی کی عزت دے گا. اگر تمہیں عزت نہیں دیں گے خاندان والے عزت نہیں کریں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے جو کہا گیا 3 نمبر پر، کسی کو تکلیف نہ دو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ حرکات سے، نہ اقوال سے، نہ فعال سے. نیت کریں گے بھی انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس وقت مختصر ہے، میں اس لیے معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے رخصت لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.